بار پھر میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں لائیو وینس IGTV چینل۔ پورے پاکستان میں آپ ہمارے سے بات کر سکتے ہیں، PTCL نمبر 021 پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں اس موضوع پہ بات کرنے جا رہی ہوں جس کا مجھے بڑا دکھ ہے ایز اے بینگ اے پاکستانی۔ سوری ٹو سے، میرا پاکستان بہت خوبصورت ہے، اللہ نے ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ دنیا کے بنائے ہوئے قانون جو ہیں وہ اسلامی شریعت کے مطابق مجھے ویسے نظر نہیں آ رہے جیسے ہم لوگوں کا حق بنتا ہے۔ اگر کسی نے چوری کی ہے تو سعودیہ میں آف کورس اس کے ہاتھ قلم کر دیے جاتے ہیں، اگر وہ قتل کرے تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ ایک شرعی لحاظ سے، کوئی وہ والا دنیا کا قانون نہیں ہے، اسلامی قانون ہے، اور وہ اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ دکانیں کھلی ہوئی ہیں تو کوئی چوری نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے میں نے اگر چوری کی تو میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اور سر عام ایک ہوتا ہے نا کہ ہم نہیں ہم لوگوں نے چھپ کے، تو ہمارے ملک میں اس لیے پتہ ہے، یقین کریں یہاں سالوں تک قوانین چلتے رہتے ہیں، اور پھر دوہرا قانون ہے، غریب کے لیے اور قانون ہے اور امیر کے لیے کوئی اور قوانین۔ یہ جو دوہرا قانون ہے مجھے قبول نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں، میں ایک عوام بن کے بات کر رہی ہوں، میں یہاں پر ہوسٹ کی اپنی سوچ ہے، مجھے قبول نہیں ہے۔ میں بینگ اے پاکستانی بات کر رہی ہوں، مجھے بہت دکھ ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کے اوپر دیکھیں وہی قانون کسی امیر پر ہے تو وہ یہاں پر وہ جو ہے نا کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہ یہاں سے بس پھر امریکہ، اور ہمارا جو ہے یہاں پر وہ جیلوں میں کئی سالوں تک وہ بھگتتے رہتے ہیں۔ یہ کون سا دوہرا قانون ہے؟ ابھی ریسنٹلی سعودیہ میں واقعہ ہوا، ایک لڑکے نے اپنے کزن کو قتل کر دیا، تو آف کورس کوئی نہ چاہ کے کوئی بات ہوگی۔ اب یقین کریں وہ ذرا کم امیر تھا، اور وہ جو جس نے قتل کیا تھا وہ بہت رچ، بہت زیادہ امیر۔ اب یقین کریں ان کا کتنا اسٹرانگ قانون ہے اور اس کی پاسداری کتنی ہے۔ اگر ہمارے یہاں پر ایسا ہوتا تو اس کو بلیک میل کیا جاتا، ڈرایا جاتا، دھمکایا جاتا۔ یہ ریئل واقعہ میں بتا رہی ہوں۔ اور اس پر کیا ہوا، انہوں نے اس کے جس بچے کا قتل ہوا ہے اس کے والدین نے کہا کہ ہمیں اس کا سر قلم ہی کرنا ہے، یعنی کہ قتل کا بدلہ قتل، یہ شرعی طور پہ اسلامی ان کا حق بنتا ہے۔ اور ہاں وہ خود سے اگر معاف کر دیں یا اس کا کوئی قصاص لے لیں وہ ایک الگ ہے۔ اور جن کے بچے نے قتل کیا ان کی ساری فیملی نے ان کے آگے گڑ گڑائے، اپنی پگیں نیچے اپنے ان کے پاؤں میں رکھ لی، اور سونا جواہرات لائیو انہوں نے ریکارڈنگ ہوئی ہے کہ وہ انہوں نے ان کو پیش کر رہے ہیں، اتنی عاجزی سے ہاتھ جوڑ رہے ہیں ان کے بزرگ، اتنی گاڑیاں، سونا، ہیرے، کیا کیا چیزیں، گھر اس کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، اور سر عام معافی مانگ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو معاف کر دیں۔ اب وہ بھی جس نے قتل کیا اس کی عمر بھی بامشکل 22-24 سال ہوگی، وہ بھی شادی شدہ تھا، تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ وہ ان کے کزن تھے۔ اب مجھے یہ سوچیں کہ وہ لوگ اگر ان کو دھمکا سکتے تھے، لیکن وہ اللہ سے، ان کے قانون سے ان کا کتنا وہ ہے کہ ایک قانون کا ایک پاسداری کتنی ہے اس ملک میں قانون کی۔ انہوں نے کہا اگر یہ لوگ معاف کر دے تو الگ ہے، لیکن ہمارے اس میں اس کا سر قلم ہی ہوگا، اور اس کا سر قلم کیا گیا۔ اسے کہتے ہیں انصاف کا تقاضا، اسے کہتے ہیں اسلامی شرعی طور پہ انصاف۔ کہاں ہے ہمارے ملک میں؟ مجھے تو دور دور تک اپنے ملک میں انصاف ہی نہیں نظر آتا۔ مجھے بتائیں نا، میں اگر کوئی کتابیں کھولنے لگوں تمام لوگوں کی تو میں کہوں گی ابھی تک ہمارے ملک میں انصاف کا دوہرا قانون ہے، انصاف کہیں نظر نہیں آ رہا، اس کی کوئی پاسداری نہیں ہے، اور غریب کا قانون الگ ہے، امیر کا الگ۔ مجھے بتا دیں اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ جاوید اقبال صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، آپ ایڈوکیٹ ہیں اور آپ کے نظر میں بہت سارے کیسز چلتے ہیں، میں سارے کیسز ایک طرف کرتی ہوں۔ ہیراسمنٹ، بچوں کے ساتھ کیا ہوا، اور وہ نہیں اس کو جو سزا بھی، جیسے زینب کا زیادہ اوپن کیا تھا، ویسے تو بہت ساری بچیوں کے ساتھ 6 مہینے کے 1 سال کی بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ لیکن کیا ہے کہ اگر اس کو سر عام، کیوں کوئی انوکھا قانون تو نہیں ہے نا، یہ دین کا قانون ہے، اس کو اگر سر عام پھانسی دی جاتی تو کتنے لوگ ڈر جاتے۔ اب وہ اکا دکا سعودیہ میں ایسے کیسز ہوتے ہیں، اور ہمارے ملک میں ورک اٹھاؤ تو یہ کیسز اوپن ہے، اور کوئی فرق، پیسے دے کے نکل جائیں گے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم جس کو پھانسی دی گئی ہے، پتہ نہیں جس کے اوپر جس کو 20 سال قید دیے پچھلے گیٹ سے نکال تو نہیں دیا دوسرے ملک، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو میں نے ابھی آپ کو ایک واقعہ سنایا، اور ریئل ابھی سوشل میڈیا پر آن ہے، اور 1 ہفتہ پہلے ہی شاید یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، تو یہ ہمارے ملک میں ایسے قانون کی کیوں نہیں، قانون کو ایک پراپر طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا؟
جی سبھی بہت شکریہ. جو بیسیکلی میں آپ کا کویشچن سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ایک کمپیریزن چاہتے ہیں. اگر سعودیہ کے اندر یہ قانون نافذ ہے تو پاکستان میں ایسا قانون کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں بیسک بات یہ ہے کہ پاکستان کا وجود میں آنا جو ہے اس کی بنیاد ہے دو قومی نظریہ. دو قومی نظریہ کیا ہے کہ ہندوؤں کا دین الگ ہے، مذہب الگ ہے، اور مسلمانوں کا مذہب الگ ہے. مسلمان اپنا ایک ملک قائم کر کے اسلام کو، قرآن کو، شریعت کو نافذ کرنا چاہ رہے تھے. اس سلسلے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا. جی پاکستان کا طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ یہ بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا. الحمدللہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. اب آپ یہی سے اندازہ کیجئے کہ پاکستان کا وجود میں آنا ہی اصل میں شریعت کو نافذ کرنا تھا، جس کا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان میں نے یہاں پہ کوٹ کر دیا. تو پاکستان کے پاس چونکہ اپنا آئین نہیں تھا شروع میں، تو جو پہلا آئین بنا وہ قرارداد مقاصد تھی. قرارداد مقاصد کی اگر آپ تیسری شق دیکھتے ہیں تو اس میں یہ تھا کہ عدلیہ آزاد ہوگی، عدلیہ اپنے فیصلے آزادانہ طور پہ کرے گی، اور آزادانہ طور کا مراد یہ ہے کہ انصاف کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. اور یہی چیز جو ہے پاکستان کے قوانین کے اندر، پاکستان پینل کوڈ جو ہے ہمارا تعزیرات پاکستان، اس کے اندر حدود کے نام سے یہ سارے قوانین موجود ہیں. اب مسئلہ ہمارے ہاں کیا پیش آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں ایک طبقاتی نظام ہے. بڑوں کے لیے قانون اور ہے، چھوٹوں کے لیے اور ہے، غریبوں کے لیے اور ہے. یہاں تک کہ میں چاہتی ہوں اگر کسی کے چہرے پر لڑکی پر، ایک جوان لڑکی ہے 12-15 سال کی، اور اگر وہ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بھئی ہمیں رشتہ نہیں دیا، یا لڑکے نے بولا جی مجھے میری پسند تھی یہ کہیں اور نہ ہے، اس کے چہرے پہ ایسڈ آپ پھینک دیتے ہیں، اور آپ کو اس کی نیم البدل میں گورنمنٹ آپ کو 5 سال 6 سال قید دیتی ہے. اس کے بعد وہ 6 سال بعد آ کے اپنی زندگی بڑی ہیپیننس موڈ میں گزارتا ہے. اس کی تو بچی کی ساری زندگی برباد کر دی. میں تو کہتی ہوں وہ بھی بچی سرے عام اس کے چہرے پہ ایسڈ پھینکے، تاکہ دوسرے لوگ جو یہ سوچتے ہیں نا کہ میں ایسڈ پھینکوں گا یا میں ایسے کروں گا تو پھر میرے ساتھ بھی وہی ہوگا، تو اس کے دل میں خوف آئے. اور خوف خدا ہونا چاہیے. ان کے دل میں خوف خدا ختم ہو جاتا ہے جب وہ دنیا پر ظلم ڈالتے ہیں اور فرعون بن جاتے ہیں. تو جب تک ہمارے ملک میں، اور جو بچی کے ساتھ اب زیادتی، جب تک وہ بچہ بولتا رہا، ان کی فیملی کیا معاف کر دے، لیکن انہوں نے کہا جس طرح اس کی ماں کے کلیجے میں درد ہوا نا، جب اس کا بچہ، اس کی ماں کو بھی اتنے درد ہو. اور درد ظاہر بات ہے اس بچے نے جو حرکت کی ہے، اس کے جوان لڑکے کو قتل کی ہے، تو اس کو وہی اس نے کہا کہ میری ماں کو جو تکلیف ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری بہن کو یا جو بھی ان کی ماں کو بھی وہی تکلیف ہو. تو یہ فیلنگ یہ اللہ نے دی ہے آپ کو، انسانوں نے نہیں بنایا ہوا ہے قانون. یہ خدا کا قرآن میں قانون دیا گیا کہ قتل کا بدلہ قتل. اب بیہاف ہو یہ کہ وہ پرسن اگر کوئی اس کے نیم البدل میں معافی خود کرنا چاہے یا کوئی قصاص لینا چاہے اس کے نیم البدل، وہ اس کے اوپر اپنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے. لیکن میں کہتی ہوں اگر کسی بچی معصوم کے اوپر اگر یہ زیادتی ہے تو ہمارے ملک میں ایسا قانون ہو نا سرے عام. وہ اگر جس دن سزائیں ملنے لگی نا، باخدا جاوید صاحب میں بڑی بات نہیں کرتی، اکا دکا کوئی ہوگا جو کسی کو تکلیف دے گا 100 بار سوچے گا. اب مجھے بتائیں یہاں پر ہم وہ ملک ہیں جو کولر پر بھی یا مٹکے کے اوپر باہر کسی کو پانی، اس میں گلاس کو بھی چین سے باندھتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا، وہ دکانیں کھولی چھوڑے. میں عمرہ کرنے گئی نا تو کھلی دکانیں، نماز کا ٹائم ہوا سب چھوڑ دیا، کچھ نہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اللہ اکبر، سب کچھ. کوئی نہیں شٹر گرا رہے، نو وے، سب اوپن پڑا ہوا ہے، فروٹ جیولری یہ وہ. ان کی کتنی قیمتی چیز، وہ بھی کسی بندے کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں. انہوں نے کچھ بھی نہیں ایسا کیا. کیا وجہ؟ قانون بلند ہے، اسلامی قانون کی پاسداری ہے. آپ کی چیزیں، آپ کی نعمتیں بڑی ہیں. جس دن ہمارے ملک میں یہ اس قانون کو بنا سکتے ہیں، ہیلو یہاں پر ایک وی آئی پی پروٹوکول گزرنی ہے، اس کے لیے ٹینٹ فٹافٹ ایک دوسرے کو کوارڈینیٹ کرتے، روکو روکو روکو، کیونکہ یہاں سے ایک ٹریول ہے، وی آئی پی جو ہے نا وہ یہاں سے گاڑیاں گزریں گی. ایسا ہی ہے نا، جب آپ اس کی اتنی پاسداری کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی بم دھماکہ ہو جائے، ہماری عوام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم لوگ کیا بھیڑ بکری ہیں؟ ہمارے لیے بھی تو کوئی قانون ایسا بنائیں کہ ہم آپس میں جو پرانے دور میں جیسے بچیوں کو درگور کر دیتے ہیں، ہم تو مجھے لگ رہا ہے ہم لوگ اسی دنیا میں کہ جس کا جو قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس.
ہم لوگوں کے ملک میں یقین کریں میں حیران ہوں, بچیوں کا رائٹ نہیں ہے, ان کی وہ اگر شادی ہو جاتی ہے ان کی کوئی پراپرٹی میں, کس کی لا کی بات کروں, سالوں تک وہ بیچاری مائیں جو ہے نا دھکے کھاتی رہتی ہیں ہمارے اس میں عدالت میں. تو ہمارے ملک میں کب یہ رول, دین کہاں گیا؟ جبکہ یقین کریں لا میں دین کی پاسداری شریعت کے مطابق سارے قوانین اس حساب سے بنے. وہ نظر مجھے کیوں نہیں آتے ہیں جاوید صاحب, پلیز بس اس کا جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ سعودیہ ہے تو دکانیں کھلی چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں, اصل میں وہاں پہ قانون کی عملداری ہے, ہمارے ہاں قانون کی عملداری نہیں ہے. بالکل. جیسے ابھی آپ نے ایک اور بات کہی کہ ابھی پروٹوکول کے لیے جو ہے رستے بند کر دیے جاتے ہیں, پبلک جو ہے اس کو روک دیا جاتا ہے. تو بھیڑ بکریاں عوام کو بنایا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ہاں قوانین تو ہیں, قوانین کی عملداری نہیں ہے. جب کسی بھی ایک ایسے ظالم آدمی کو جس کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی, تو وہ کسی دانشور نے کہا ہے کہ بھئی اس کا جو اس کی سزا ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی کر کے پورے معاشرے کے اوپر تقسیم ہو جاتی ہے. جس طرح ہمارے بجلی کے بلوں کے اندر جو نا وہ کھاتے بڑے ہیں, وہ بجلی اڑاتے بڑے ہیں, اس کا بل جو ہے وہ پوری پبلک کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. یہ ایک زندہ مثال ہے آپ کے سامنے کہ ہمارے ہاں قوانین سارے موجود ہیں, ایسا نہیں کہ قوانین ہیں نہیں. کسی بڑے کا وہ ہو جاتا ہے تو اس کو بچانے کے لیے بھی 100 طریقے ہوتے ہیں. آسیہ ملونہ والا کیس آپ کے سامنے ہے, ملک کا جو آپ کا چیف جسٹس ہے وہ ایکٹیو ہو گیا, اس نے جو ہے اس کو آگے خود بچا لیا اور فیصلہ ایسا آ گیا. اور انفارچونیٹلی جب آپ فیصلہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو آپ نے ایک اور بھی بتایا تھا ماؤنٹ کیا نام ہے, میں نام بھول جاتی ہوں, جو فٹ پاتھ پہ انگریز نے چلا دیا تھا, ماں پتہ نہیں اس بندے کا نام کیا تھا, کیا چلا دیا تھا, جنہوں نے وہ مار کے پھر باہر ملک بھاگ گئے تھے. ہاں ریمنڈ ڈیوس ہمارے سامنے موجود ہے. اس نے کیا کیا اس کے اندر تو ہمارے دیکھیں نا سرکار کی مشینری بنفس نفیس, اس کے اندر جو ہے اسپیشل کورٹس ہیں, کہیں پہ ہماری کورٹس رات کو 12 بجے کھل جاتی ہیں اور کہیں پہ سال ہماری عافیہ صدیقی دیکھو ان کو نہیں چھوڑا, یہ اڑا کے لے گیا. یہ قانون ہے. بس یہ میں اپنے آپ کو لعنت ملامت کروں کہ میرے اس ملک پاکستان میں یہ قانون ہے جو رات کو جو آپ لوگ چاہیں تو رات کو 12 بجے بھی دروازے آپ کے عدالتوں کے کھلتے ہیں, اور غریب صبح انتظار کرے کہ گیٹ کب کھلے گا تو میں اندر جاؤں گا, وہ صبح 7 بجے سے آ کے بیٹھا ہوئے. بالکل. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ہے نا واقعہ کہ ایک خاتون تھی قریش کی, اس کا نام فاطمہ تھا, اس نے چوری کی تھی. اس کے لیے بڑے بڑے سرداروں نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہماری جو ہے وہ بڑے نام و نسب والی عورت ہے, اور اس کو اگر آپ نے یہ سزا دے دی تو ہمارے لیے تو بڑی جو ہے نا وہ شرمناک بات ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتیں جو تباہ ہوئی ہیں اس کی وجہ یہی تھی کہ ان میں کوئی بڑا جب جرم کرتا تھا تو اس کو شیلٹر دے دیتے تھے, اس کو سزا نہیں دیتے تھے, اور جو چھوٹا کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی. تو اب اصل میں مولا علی کرم اللہ وجہ کا فرمان بھی یہی ہے کہ ریاست جو ہے آگے جو جملہ تھا انہوں نے کہا میں اس میں کوئی غلطی نہیں کروں, انہوں نے کہا اس جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں یہی قانون لاگو کرتا. بڑی بات ہے, بڑی دیکھا جائے تو وہ جنت کی سردار, اور کیا ان کا مقام, بی بی فاطمہ کا نام لیا انہوں نے کہ وہ فاطمہ اگر انہوں نے کیا تو میری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کے لیے. یہ دیکھیں یار, اپنی مثال خود بننا پڑتا ہے. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے, بہت بڑی. اب جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر قرآن پاک جو ہے نا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, جان کے بدلے جان, وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ, اور آنکھ کے بدلے آنکھ, وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ, ناک کا بدلہ ناک, وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ, کان کے بدلے کان, وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ, اور دانت کے بدلے دانت, وَالْجُرُوحَ قِصَاص, اور زخموں کے بدلے میں اس کو زخم دیا جائے گا. اس کا مقصد کی مثال ایک اور, جیسے آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی نا, مولا علی کی مثال ہے, جب وہ مردود جو ہے نا وہ مارنے آیا تھا, ان کے پیچھے انہوں نے نماز میں سجدے میں تھے, جب ان کو وار کیا انہوں نے تو اس کے بعد جب اس کو پکڑ لیا, سب نے جمع کر لیا, تو انہوں نے پھر مولا علی خود زخمی تھے کیونکہ خنجر اس میں زہر لگا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا اس کو اتنا ہی مارنا جتنا مجھے زخم لگا ہے, کتنی بڑی اس سے زیادہ نہیں مارنا کہ یہ مر جائے, کیونکہ اس وقت وہ زندہ تھے, اس وقت تو وہ نہیں, ان کا انتقال ہوا. تو انہوں نے کہا کہ جب میرے کو اس کو اتنی تکلیف دو جتنی اس نے مجھے دی ہے, اور اگر زیادہ دی تو پھر مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا, کس کو, اللہ کو جواب دینا پڑے گا. میں کہتی ہوں ان سے کتنی مثالیں ملتی ہیں. تو جب شرعی طور پہ اس وقت کا قانون اور دین کے حساب سے جب کہتے ہیں سنسار کا حکم ہے, یہ چیزیں بھی زیادتی میں آتی ہیں, تو جو اللہ نے قانون دیا تو اس کو جس دن یہ پاسداری کرنے لگیں گے نا, با خدا میں کہتی ہوں جرائم خود ہی ختم ہو جائے. بے شک
مجھے اتنا اس بات کا دکھ ہے، میں کر نہیں سکتی کچھ بھی، لیکن یقین کریں میں جب یہ دوہرا قانون اپنے ملک میں دیکھ رہی ہوں، یہ اس کا کوئی سلوشن ہے آپ کے پاس جاوید صاحب؟ کوئی یو ہیو اینی آئیڈیا؟ اس کا سلوشن، ورنہ ہم لوگ ایسے روتے رہیں گے اس ساری کا زندگی۔ سلوشن تو دیکھیں یہی ہے کہ کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ آ جائے حاکم ہمارے اوپر کہ جو اللہ کے قانون ہوتے کو، ہوتے اپنی اتنی خفتہ پڑی بیسک جو ہمارا آئین ہے، آئین یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اسلامی جمہوریہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے قوانین ہوں گے۔ اس کے علاوہ الگ سے ایک شک ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگی۔ ہائے ہائے چھوڑے سر جی، کچھ نہیں ہوگا، پتہ کیا ہے، آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا ملک کچھ نہیں کر سکتا، جدو ساڈے حکمراں دوئے ملک دے ہون تو پھر کی ہوئے گا؟ میں نے دس دیو، آپ خود کچھ نہیں بنا سکتے، آپ اپنا ملک نہیں چلا سکتے، اس کی وجہ میں بتا یو آر دیتا اے ہوں نا۔ بیگر، یو آر ہم یہ کہیں گے کہ ہم دوسروں کے مسلط کیے ہوئے قانون، جب شرعی قانون ہم نہیں بنا رہے، کون بنا رہے؟ ایک نون مسلم بنا رہے، اور وہ آپ پہ لاگو کر رہا ہے، آپ ایسا کر دو، ایسا کر دو، ایسا، تو پھر تو آپ کیا ہیں؟ آپ یو آر ڈمی، اور اس کی وجہ یہ ہے نا اور کہ بن گئے ہیں ممی۔ انصاف کے لگتے ہیں یہاں مول نمایاں، قاضی کے ترازو میں ہے جول نمایاں۔ آئے ہائے، اب اس جول کا تو علاج جاوید کے پاس بھی نہیں ہے اور سبھی کے پاس بھی نہیں نہیں ہے۔ حقیقت ہے، نہیں آپ کو پتا ہے 128واں نمبر جوڈیشری میں ہماری عدلیہ کا۔ بالکل۔ اچھا جی، ایک شعر دوبارہ سنایا، وہ فرمائش ہے، آپ ایک بار اچھا وہ کچھ یوں ہے کہ انصاف کے لگتے ہیں یہاں مول نمایاں، انصاف پہ لگتے ہیں، انصاف کے لگتے ہیں یہاں مول نمایاں، مول نمایاں، قاضی کے ترازو میں ہے جول نمایاں۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ اے ویکھو جی، یہ ویکھو، واقعی میں حقیقت ہے۔ اچھا جو آپ نے ایک ہمارے ملک میں جا کے جی پیسے لے کر آ جاتے ہیں، اچھا جی اب کس نے ادا کرنے؟ ہائے ربا، عوام نے ادا کرنے۔ کیوں بھائی؟ انہوں نے کھائے ہیں، ان پہ لگے نہیں ہیں، کیونکہ ایوری بڈی پے دا ٹیکس۔ جب ہم ادا کر رہے ہیں کئی سالوں سے، تو ہم نے کہاں لگائے؟ آپ نے پارک بنائے، آپ نے برج بنائے، جڑی بھی چیز کام کی تھی وہی بیڑا غرق، پانی آتا ہے تو جو بھی کام کیا ہے مجھے تو چاجدہ کام کوئی نہیں کیتا۔ برج بنایا تے ذرا جا دو بوندہ گردیاں نہیں تو وہ ڈوبن لگ گیا، اور وہ ویکھو ذرا، اللہ معاف کرے، اس سے پانی وہ پانی جمع ہو جاتا۔ آپ کے مطلب ہر جگہ جھول ہے۔ پھر وہ جو راجمان ہوئے میں بڑی بڑی کرسیوں پر ہمارے لیے فیصلے کرنے والے، ان کی اتنی لیوش زندگی ہے، وہ کہہ رہے بڑو بہاڑ میں جاؤ، وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ آتے ہیں اپنے راجمان بیٹھتے ہیں، ان کی لاکھوں روپے کی سیلری ہے، ان کے نوکروں کی سیلری ہے، ان کے اوپر یونٹ فری ہے، ان کا پانی فری ہے، ان کو لیوش بنگلو فری ہے۔ تو اب مجھے بتائیں وہ ہمارے لیے کیوں دکھ کریں گے؟ آپ یقین کریں، میرے اپنے گھر کی بجلی ٹائم ٹو ٹائم 24 آور میں ہر 4 گھنٹے بعد، یعنی کہ سارا دن میں وہ 4 بار 100% جائے گی، 2 گھنٹے۔ تو مجھے دکھ نہیں ہوگا کہ یار میں حیران ہوں کہ میں اگر میں جنریٹر یوز کری ہوں تو مجھے کس کام پہ لگا دیے کہ میں ٹینشن میں رہوں، یار پیٹرول تو نہیں ختم ہو گیا، جنریٹر کی بجلی چاہیے۔ جنریٹر کی آپ پیٹرول کی طرف جائیں گے تو پیٹرول کی قیمتیں دیکھ لیں، سنیں نا۔ اور اگر میرے گھر میں گیس، خدا میں قسم لے رہا ہوں، میں اپنی اس جگہ کی قسم کھاتی ہوں جو میری روزی روزگار ہے، یقین کریں میرے گھر میں 1 ہفتے سے گیس نہیں ہے، اور یہ پچھلے 6 مہینوں سے، ہاں بل پراپر میں بجلی نہیں ہے، 6 مہینے سے گیس 1 دن 2 گھنٹے کہیں آ جاتی ہے۔ پچھلے 6 مہینوں سے اور 3 مہینوں سے لگاتار گیس مجھے نظر ہی نہیں آتی۔ ٹوٹل سلنڈر یوز کر رہی ہوں، ٹوٹل، میں ریئل بات کہہ رہی ہوں۔ پھر پانی ہر ہفتے میرے گھر میں ٹینکر پے کر کے مجھے ڈلوانا بس پڑتا ہے۔ وہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ ایک باری پھر ہو جائے، کہتے ہیں نا کہ ہر شاخ پہ الو بس ایک ہی الو کافی ہے برباد گلستان کرنے کو، بس ایک ہی الو کافی ہے برباد گلستان کرنے کو، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ اللہ جی، میں قسم سے مجھے سمجھ میں نہیں آتی میں عوام کی کون سی آواز بنوں۔ اور یقین کریں یہ دکھڑے آپ سوچ رہے ہوں گے یار یہ تو ہوسٹ ہے یا ان کی تو بڑی اچھی سیلری، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں بھی آپ جیسی ہوں، ایک مڈل کلاس سے بلانگ کرتی ہوں، ایفرٹ کرتے ہیں ہم لوگ، کام کرتے ہیں، لیکن یقین کریں میں ان لوگوں کے دکھ میں برابر کی شریک ہوں جو لوگ بہت زیادہ پتہ جن کی ایک نومینل بجٹ پہ زندگی گزر رہی ہے۔ میں ان لوگوں کا احساس کرتی ہوں
جو روزانہ شکر اب تو وہ ہڑتالیں نہیں ہوتی جن کے ٹھیلے شیلے لگتے ہیں, میں ان کے لیے دکھ ہوتا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ریگولر ورک کرتے ہیں اور پھر وہ کما کے لاتے ہیں. آپ جائیں بازاروں میں, جو ریگولر کوئی ٹاول سیل کر رہا ہے, کوئی مطلب تولیے بیچ رہا ہے, کوئی چھوٹی چھوٹی ریڑیوں پہ جن کے سامان ہیں. اب یقین کریں میں سبزی والے سے کچھ لے رہی تھی, ضرورت گروسری وغیرہ لینے جانا ہوتا ہے, تو وہ اس نے کہا کہ ادرک جو ہے باجی آپ آج لے لو. میں نے کہا کوئی خیریت, میں نہیں, آج مجھے تھوڑی دو. کہہ رہے نہیں یہ ابھی 400 روپے کلو ہو جائے گی. ارے باپ رے باپ, ایسے میں پریشان. میں نے کہا یار یہ ادرک جو 60 روپے پاؤ یا 80 روپے پاؤ تھی اور وہ منہ پھاڑ کے بول رہا ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ تو آپ کی یہ جو لا قانونیت, یہ جو مس مینجمنٹ مجھے سمجھ میں نہیں آتی, پکڑتے کہاں پکڑ. اور یہ سارا بیک گراؤنڈ جو کھیلا جا رہا ہے, کیونکہ وی آر مسلم, ہم لوگ سب ایک پاکستان جو ہے, چاہے اس میں نان مسلم کے کرسچن کمیونٹی کوئی بھی رہتا ہو, سب کے لیے ایک اچھا قانون ہے ہمارے دین میں. لیکن یقین کرو اس وقت چلانے والے بیہائنڈ ہاتھ کچھ اور ہیں. رول جو ایک کہتے ہیں نا بڑے ایجنٹ ہوتے ہیں, وہ بہتر جانتے ہیں پاکستان سے کھیلا کیسے جائے. عقل کو ہاتھ ڈال دیں ورنہ با خدا ہمارا بہت برا حال ہو. آگے مجھے پاکستان کا 70 سال میں تو کوئی خاص فیوچر نظر نہیں آیا. کریٹو کام کیا ہوا ہے کراچی کو چھوڑیں, آپ چھوڑیں, کراچی میں کیا کریٹو کام ہوا ہے؟ بزنس ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے؟ ایوری بڈی اسٹاپ دا بزنس اینڈ موو ٹو این ادر کنٹری. یقین کریں ایوری بڈی سے ہم یہاں پہ بزنس نہیں کر رہے, ہم باہر جا رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو انویسٹ کر کے باہر بھیج رہے ہیں. تو یعنی کہ یہ ہم لوگوں نے اپنے ملک کے لیے بہتر سوچا, اپنی آنے والی نسل کو کیا دے رہے ہیں آپ لوگ؟ یعنی کہ کراچی کچرا بن گیا ہے. اور میری سسٹر کل ہی کہہ رہی تھی کینیڈا سے کہ میں آؤں, حالات اچھے ہیں نا, دین آسک می کوسچن, حالات اچھے. میں نے کہا نہیں اٹس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں. نہیں کہہ رہی میں نے سنا ہے کہ وہ کرائم ریشو ذرا بڑھ گیا ہے, کہ اسنیچنگ بہت ہوتی ہے, لوگ ڈر ڈر کے باہر نکلتے ہیں, ڈکیتیاں گھر میں پڑ رہی ہیں, ایسا کچھ ہے. میں کیا جواب دوں اس کو؟ یہ تو حقیقت ہے, اس سے تو روح گردانی نہیں کر سکتے, ہم آنکھ بند نہیں کر سکتے. یہ ایک حقیقت ہے, یہ ہمارا المیہ ہے. کیونکہ آپ کی جتنی بھی فورسز ہیں وہ آپ کو تحفظ دینے کے بجائے پروٹوکول میں لگے ہوئے ہیں. سارے اسکواڈز کی صورت میں جو ہے کچھ بنگلوں پہ رہ رہے ہیں, اپنے دیر دگڑ کتنے رکھے تھا بندہ, کتنے رکھے تھا گن مین سارے. جگہ جگہ چوکیاں بنی ہوئی ہیں, اور چوکی کے پاس ہی آپ کے اوپر جو ہے سنیچنگ ہو رہی ہوتی ہے, لوگ گھروں کے اندر گھس رہے ہیں. کون بچائے گا؟ کہ بچانے والے سارے تو پروٹوکول میں لگے ہوئے ہیں. یہی المیہ ہے ہمارا. اور یقین کریں میں ہمارا ملک بہت پیارا ہے, پاکستان بہت اچھا. اور اللہ نے یقین کرے, جب میری سسٹر نے یہ بھی کہا کہ دیکھو کینیڈا میں 6 مہینے سردی ہوتی ہے, 6 مہینے کریں, اور اس 6 مہینے میں وہ لوگ اتنی گروسری یہ چیزیں جو سبزیاں وغیرہ لگاتے ہیں فروٹس کے, اس 6 مہینے میں نہ صرف وہ اگ جاتا ہے اور وہ لگتا ہے, اور کہتی ہے میں 3 دن آ کے بغیر فریج کے اگر میں کاؤنٹر پہ رکھ دوں تو وہ فریش رہتا ہے. اور ایز کمپیئر ٹو پاکستان میں یقین کریں میں لا کے رکھتی ہوں, اور آپ یقین کرو اس کو جلد سے جلد مجھے اس کو کلین کر کے فریج میں رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ وہ عجیب سا مرجھا جاتا ہے. کہتے 3 دن کے بعد جو ہے نا ہم لوگ اگر فریج میں بھی رکھیں تو وہ فریش رہتا ہے, اور کوئی اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اور 6 مہینے وہاں پر کوئی بھی پھل سبزی نہیں اگتی, کیونکہ 6 فٹ برف ہوتی ہے. یہ کینیڈا کی سچویشن ہے جہاں پر بھی سرد علاقہ. ہم بہت گاڈ گفٹڈ ہیں, 4 موسم, پہاڑ, صحرا, دریا, پانی. یقین کریں جب یہاں سے ٹرین یا ٹریول ہوتی ہے نا, آپ انجوائے کریں نا, تو زمین اتنی ہے, کھجور, ہر چیز ہمارے ملک میں. الحمدللہ تو مجھے بتائیں نا, اور ہم دوسرے ملک دیتے بھی ہیں, مجھے کمی نہیں, کچھ مجھے کمی نکال کے بتا دو کہ ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے, تو میں کہوں یار اس وجہ سے کوئی کمی نہیں. اور منرلز کی بات کریں, ہر رنگ ہے, اقبال صاحب کانوں میں سے سونا نکل رہا, پتہ نہیں کتنے جا رہا, میں تو مل رہا نہیں, میں تو آرٹیفیشل پہ آ کے بیٹھی تھی, کانوں سے اتارنا پڑتا کنا بھی تو ملا لیتا, میں نے کچھ چوری نہ کر لگ رہے. یقین کریں سوری ٹو سے, میں حیران ہوں جب میں اپنے ملک کا یہ ذائچہ کھینتی ہوں تو میں عقل کو ہاتھ ڈال دیا ہے میں نے کہ مجھے آگے کیا ڈیسیجن ہے. اس طرح عام عوام نے بھی لے لیا, ایوری بڈی نوز کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. آپ لوگ بے وقوف, اب میرے خیال میں اب عوام بے وقوف نہیں بنے گی. اب جنہوں نے لوٹنا تھا, جنہوں نے بنانے تھے, یقین کریں محلات اتنا وزن لاد دیا گیا ہے, بلوں کا, مہنگائی کا, پیٹرول مہنگا, سارا سے نہیں دینا ہے. وہ ہم نے ایک بندہ 1.5 لاکھ کا مقروض ہے, بیوقوف بنیں گے, سوچنے کے قابل نہیں رہے. اچھا بڑے وثوق سے ایک بندہ 1.5 لاکھ کا مقروض,
اور آنے والا بچہ ایک بچہ تک جو ابھی 6 مہینے اپنی مما کے پیٹ میں وہ 1 لاکھ کا مقروض, پیدا ہونے اور کے جنہوں نے فوراً بھی سوچا ہے شادی کے بعد وہ 50,000 کا مقروض, سوری ٹو سے, یہ سارے مقروض ہیں, اور جب دنیا میں آئیں گے ان کو 1.5 لاکھ روپے ادا کرنا ہوگا. بالکل, ایسا کیوں ہی ہے پاکستان میں پیدا ہوئے, کیونکہ وہ پاکستان میں پیدا ہوا, اور سوچ لو کی کرنا ہے. تو یہ حال ہے. کہاں سے چلی تھی بات, یہ صرف ہم اس لیے بات کریں کہ قانون کا بول بالا صرف کتابوں میں ہے, لیکن یہاں پر ہے سوری ٹو سے دوہرا قانون. کھلی آنکھوں سے میں دیکھ رہی ہوں, جس کے پاس پیسہ ہے, پاور ہے, چھوٹا بندہ کوئی مطلب کسی بڑے پہ کوئی غلط وہ کر لے تو اس کے اوپر باقاعدہ پریشر دیا جاتا ہے, اس کو بلیک میل, وہ آپ ایک وہ نقیب اللہ محسود, وہ نقیب اللہ محسور, اس طرح کئی نقیب اللہ ایسے محسود ہیں. بہت سارے کیسز ہیں جن کو ڈرایا جاتا ہے. ایک وہ بچہ تھا بڑا پیارا خوبصورت, جن کی جوان لڑکا تھا, اس کو قتل کر کے پھر وہ کسی منسٹر کا بیٹا تھا, ہو رہے ہیں صرف قانون اس کی کو ابھی عملداری تک کوئی نہیں ہے. سزا, میرے خیال میں اس کو سزا نہیں, اگر دے بھی جائے تو پچھلا گیٹ ہے نا, ہم لوگ نے 2 دروازے اسی لیے تو بنائے ہوئے, 2 گھر بنائے ہوئے ہیں, اس ملک نہیں تو دوسرے ملک چلے جاتے ہیں. ایسے ہی تو 128ویں نمبر پہ ہماری عدلیہ ایسے نہیں گئی, کارنامے تو کیے ہیں تبھی جا کے پہنچے. بالکل. چلیں جی, بہت شکریہ. اور میں کیا کروں, اللہ پاک صرف ہم کریں گے دعا, اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے, آمین. اور جاتے جاتے آپ اپنے ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ جی بس بولے کچھ ہے ہی نہیں کرنا, بولے عوام کے لیے رکھے ہمارا میسج یہ ہے کہ اپنی ذات کی حد تک جہاں تک ہو سکے اپنے ہر کام میں دوسروں کے معاملات کے ساتھ جو ہے نا وہ انصاف کا معاملہ برتیں, اپنے آپ کو سدھار کے بے فکر ہو جائیں کہ ایک غلط آدمی ٹھیک ہو گیا. آمین سم آمین. جاوید اقبال صاحب ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ تھے, اور ہم نے کوشش کی ہلکے پھلکے انداز میں بات کر سکیں, کوئی کرنٹ افیئر تو ہے نہیں ہے, لیکن دل سب کا جلا ہوا ہے, آئی نو ویری ویل, اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی بات آگے تک ڈیلیور کر سکیں آپ تک. اور آپ بھی لائیو کال میں اگر ہمارے ساتھ شامل ہوتے تو میں ضرور آپ کی کال لیتی, لیکن مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ میرے تو دل کے پھپوڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن آپ کے اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں, تو ذرا سا آپ لوگ ہو جاتے ہیں تھوڑا سے زیادہ جذباتی. ڈر لگتا ہے کہ کہیں کسی کوئی ایسی بات آپ نہ کہہ دیں جس سے بہت سارے لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں, اور ہم یہی سوچ کے کبھی سچ نہیں بول پاتے, معذرت کے ساتھ. مجبوریاں ایسی ہیں, اور امیروں کے لیے نہیں, یہ ساری مجبوریاں غریبوں کے لیے. لیتے ہیں یہاں پر بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ.